نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کے کمالات، بہت سارے فضائل ہیں سورہ یاسین کے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین سورہ یاسین کی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی سے روایت ہے، فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی حاجات تمام دینی و دنیاوی اور آخروی پوری کی جائیں گی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پس اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی رات میں سورہ یاسین پڑھی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کی بخشش کر دی جائے گی، اور جس نے سورہ دخان پڑھی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صفوان رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے مشائخ نے بتایا کہ وہ حضرت غضیف بن الحارث الشمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے انتقال کے وقت ان کے پاس حاضر ہوئے تو وہ کہنے لگے، کیا تم میں سے کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے؟ تو صالح بن شریح السکونی نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی، اور جب وہ 40 آیات کی تلاوت کر چکے تو ان کی روح بآسانی قبض ہو گئی۔ اس واقعہ کو نقل کرنے والے مشائخ کہا کرتے تھے کہ جب قریب المرگ کے
پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اسی بنا پر اس سے روح نکلنے میں آسانی کر دی جاتی ہے۔ صفوان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن معتز رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابن معیذ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جسے عظیمہ کہا جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے والے کو شریف کہا جاتا ہے، اور وہ صورت پڑھنے والا قیامت کے دن اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کی تعداد قبیلہ ربیع یا مضر کے لوگوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ وہ سورہ یاسین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو عرض کرنے لگے، خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، اور خوش قسمت ہے وہ سینے جو اس کو محفوظ یعنی حفظ کریں گے، اور خوش قسمت ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، یعنی اسے یاد ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے صبح کو سورۃ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی و آسانی میں رہے گا، اور جس شخص نے شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ صبح تک خوشی و آسانی میں رہے گا۔ شیخ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی مرتبہ اس بات کا تجربہ ہو چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا وہ شہادت کی موت مرے گا۔ تو محترم ناظرین، بہت بڑی فضیلت ہے سورہ یاسین کی۔ اس کو روزانہ جو ہے اس کو پڑھ لیا کریں، روزانہ پڑھنے کا اس کو اپنا معمول بنائیں۔ سورہ یاسین پڑھنے کی 10 برکات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک روایت میں ہے، سورہ یاسین کے پڑھنے کی 10 برکات نقل کی گئی ہیں۔ نمبر 1، بھوک کی حالت میں پڑھے تو سیر ہو جائے، پیاسا پڑھے تو سیراب ہو جائے، برہنہ پڑھے تو لباس نصیب ہو جائے، غیر شادی شدہ پڑھے تو شادی ہو جائے، خوف زدہ پڑھے تو امن پا لے، قیدی پڑھے تو رہائی پا لے، مسافر پڑھے تو سفر میں آسانی ہو جائے، مقروض پڑھے تو قرض ادا ہو جائے، گمشدہ چیز کے واسطے پڑھے تو وہ چیز مل جائے، قریب المرگ کے پاس پڑھیں تو نزع میں آسانی ہو جائے۔ شیخ مکری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھیں تو وہ خوف جاتا رہتا ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے کہ جس کا بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کے بچہ جننے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور سورہ صافات جمعہ کے دن پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اس کی دعا پوری ہوگی۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے اس کو شام تک کوئی پریشانی لاحق نہ ہوگی، اور جو شام کو پڑھ لے تو اس کو صبح تک کوئی پریشانی لاحق نہ ہوگی۔
تو محترم ناظرین، بہت ہی زیادہ فضائل ہیں سورہ یاسین کے، اور جو بندہ روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، بلا ناغہ جو بندہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، تو اس کی جب بھی موت آئے گی تو انشاءاللہ ہمارا کریم رب اس کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کرے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شہید کیا جائے، جب بھی اس کو موت آئے گی وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوگا۔ تو روزانہ اپنی معمول میں شامل کریں سورہ یاسین، 7 سے 8 منٹ لگتے ہیں، آپ ٹائم دیکھ کے اس کو پڑھیں، 7 سے 8 منٹ لگتے ہیں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو اس کو اپنی جو ہے وہ روز مرہ کی جو معمول ہے آپ کے پڑھنے کے، ان میں شامل کریں، تاکہ جب بھی موت آئے تو انشاءاللہ جو ہے وہ شہادت کی موت آئے، اللہ ہمیں شہادت کے رتبے پہ فائز کرے۔ تو کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بہت تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اس کو روزانہ پڑھا کریں، اور اگر 2 بار پڑھیں تو بہت اچھا ہے، صبح اور شام پڑھیں تو بہت اچھا ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسانی کرے اور ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔